بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خصوصی پروگرام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے، اور یہاں پہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ایک نشست، اس کے بعد ہم بات کریں گے فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب قاسم علی شاہ صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ فاؤنڈیشن اور خاص طور پہ آج جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، اور آج ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ینگ نسل ہے، اس کی ایک اپنی رائے ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے، اسی کی سوچ ریفلیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کے فیوچر کے لیے۔ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ ہماری شاید جو نوجوان نسل ہے جذباتی ہے، ایگریشن ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور آج پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، اس پہ ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم انہی طلبہ طالبات کے ساتھ موجود ہیں جو یہ سوچ کر ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سول سروس میں جانا ہے، انہیں لیکچر بننا ہے، یا انہیں سوسائٹی میں اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، اپنے لیے، اپنی ذات کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنی جو ہے سوشل سروس بھی کر سکیں اور اپنے لیے زندگی کے مستقبل کا تعین بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس مائک آتا ہے، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتی ہیں؟ سیاست بڑا مسئلہ ہے، کیوں؟ کیا جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فی الحال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایل لٹریسی ہے۔ مثلاً جو ہم موجودہ اتنی یونیورسٹیاں، اتنے کالجز، اتنے اسکول، لیکن اصل ریئل میننگ میں جس کو ہم ایجوکیشن بولتے ہیں وہ نہیں۔ وہ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں، پتہ چلے۔ اصل میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ایسے اگر وہ لوگ پروڈیوس کرتا ہے جو کریکٹر فل ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یعنی ان کا کریکٹر ہی ان یعنی آپ سمجھتے ہیں تعلیم اور تربیت، جی تعلیم یعنی آپ کے ادارے جو ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں۔ تربیت اگر ہم ٹرین کر دیتے ہیں لوگوں کو، ان کی تربیت اچھی طرح سے اسٹوڈنٹس کی کر دیتے ہیں، تو ان سارے مسائل کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی آپ کے پولیٹیشینز ہیں وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ اسٹوڈنٹس تھے۔ اگر ان کو ایتھکس وہاں پہ مورالٹیز سکھائی جاتی تو آج ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہوتا۔ یعنی اگر ہم اچھی تعلیم دیتے، اچھی تربیت دیتے، آج کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہم گلا کیا آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ سے؟ ان کی سیاسی لیڈرشپ سے تو مطلب جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں ان کو مطلب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لے کے بھی آئی ہے اور ان کو فارغ بھی کیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیز ہے یہ یعنی جو پولیٹیشینز ہیں ان کا اپنا ہی قصور ہے، انہوں نے یعنی ان کو کندھا پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے ان کی انوالومنٹ۔ اقتدار کا لالچ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کمپرومائز کرنے پہ مجبور جی، کرتا ہے؟ کمپرومائز، اور اگر بہترین ایجوکیشن ہو تو وہ ان ساری یہ جو ساری انسان کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو اوور کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ سر اس وقت موجودہ صورتحال میں جو پاکستان کا مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اوورآل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے نا، سارا ملک عوام ایک پاسے کھڑی ہے، عوام ایک پاسے مطلب ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور دوسری نمبر پر اسٹیبلشمنٹ دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، حکمران ہمارے تیسری طرف کھڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے اداروں کا ٹکراؤ آپ سمجھتے ہیں اداروں سب کا سے بڑا آپس میں اس مسئلہ؟ وقت جو ہے نا ٹکراؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل پہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ نوجوان یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی ہماری قوم تھوڑی سی جذباتی ٹائپ بھی جیسا کہتے ہیں، تو نوجوان سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے، اور جس کا جو کام تھا وہ اپنے کام نہیں کر رہا، مطلب دوسرے کے کاموں پہ ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اگر جتنے بھی ادارے ہیں اگر وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اسی کو مطلب جس کے لیے مطلب جو ان کا کام ہے اس میں اگر رہیں، تو اس طریقے سے ملک جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت ہمارے بڑے مسائل میں سے پہلا مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے مطلب کہ پہلے بھی ہمارے مطلب سسٹر نے بات کی ہے کہ سیاست سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 97 سے اب تک سیاست کو بس ہم نے ایز اے کہتے ہیں نا کہ نام کا سیاست دی ہے، مطلب کہ اس کو چلا کوئی اور رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سیاست ہمارے مطلب کہ ہے ہی نہیں۔
ہم تو مطلب کہ اس کو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا جو کام ہے وہ خود کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے یا سیاستدان ذمہ دار ہے؟ دونوں ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں آنا چاہیے اور سیاست کو مطلب کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو مطلب کہ کاموں میں جس طرح نام ہوا ہے پچھلے دنوں میں. کمپرومائز سیاست ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے؟ ہاں، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس طرح ہمارے. آپ کے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارے میجر ایشوز میں سے آپ کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کون سا مسئلہ لگتا ہے؟ مجھے فی الحال لگتا ہے کہ اس ٹائم ہم کسی بھی سسٹم میں چلے جائیں، ہر سسٹم میں ہی مسئلہ ہے، پھر چاہے وہ ایجوکیشنل ہو یا بھی پولیٹیکل ہو. پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. میں اس ٹائم میں ایک لنگوسٹک کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا کچھ کر سکتی ہوں، میں پروفیشنلی بھی کر سکتی ہوں، مجھے آن لائن کا بھی آئیڈیا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے مائنڈ میں ہے کہ میں نے 4 سال بعد نا باہر چلے جانا ہے. مجھے پاکستان میں کچھ بھی نہیں نظر آتا. کیوں پاکستان چھوڑ کیوں چلے جانا ہے؟ سر کچھ اس نہیں ہے ملک نے آپ کو پاکستان تعلیم میں. دی، آپ کو نہ سکھایا. سیاست، نو سر، نہ سیاست. سر ہمارے گھر میں جو میڈ آتی ہے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، پنکھا نہیں چلتا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں. تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے. تو پاکستان میں تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. مہنگائی، ہم سیاست بولیں گے، ہم یہ بولیں گے، سب سے یعنی زیادہ آپ سمجھیں کہ لیکن یہ کہتے ہیں جی انصاف تو سب کے برابر ہونا چاہیے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے نا، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. میں کہتا ہوں پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے. اگر اچھا یہ دیکھیں یہ ہوئی نا بات. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں سر, آئیڈیل ہے, آئیڈیل ملک ہے واقعی. صحیح بتائیں, ہمارا مذاق کر رہے ہیں کہ کیا چکر کیا ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں طلبہ و طالبات کے ساتھ اس نشست کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. کرن جی آپ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں, یہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں اسے بدلے ٹھیک ملک میں کیسے تبدیلی. آپ جی. میرے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے دو بڑے مسائل ہیں. ایک ہے کہ ہم آئین سے انحراف اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. جب بھی آگے جانے کے جو ہر طرح کے راستے وہ بند ہو جائیں. جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نا سر, وہ غربت اور بے روزگاری ہے. جب عوام غریب ہوگی تو تبھی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, اور جب ہمارے لیڈر جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو یہی غریب عوام ان کے پیچھے ہوتی ہے, اور جب وہ لیڈر بن جاتے ہیں تو اس غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا, نہ ہی کوئی روزگار یا معاشرت کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب عوام غریب ہوگی تو مسائل تو خود بخود پیدا ہوگی. آپ کے نزدیک ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ بتا دیں. ہمارا مسئلہ ہمارے لیڈرز کا یہی ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. وہ اپنے میں ہی گھسے ہوئے ہیں, مطلب کہ اپنے ہی لیڈر کے لیے اپنی ہی کرسی حکمرانی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. ہاں جی سر, سب سے بڑا مسئلہ وہ اپنے مسائل کو سالو کر رہے ہیں, اپنی سیٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اپنی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. آپ سر, جو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور رول آف لا کا نہیں ہونا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ 2-3 سال کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. سر ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نوجوان نسل کو, اور نوجوان نسل کی جو کریٹو سوچ ہوتی ہے, جو نئی سوچ ہوتی ہے, اس کو سنبھال نہ پانا. اس کی ایک اگر بات کرنی ہو جی جی وہ پیچھے مائک دیجیے گا, ذرا جلدی شارٹ کر. السلام علیکم سر. سر میرے نزدیک آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری اپنے حلقے کے اندر, دائرہ اثر کے اندر رہ کر وہ ادا کرے تو باقی تمام مسائل حل ہو سکتے. جی آپ. سر میرے نزدیک اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ جو سسٹم ہے وہ ایز اٹ از فزیکل فارم ایگزسٹ نہیں کرتا. وی آر دا سسٹم, وی میک دا سسٹم. تو آج ہم یہ سارے چاہتے ہیں کہ سسٹم بدل جائے, لیکن کل جب ہمیں اقتدار مل جائے گا, نیلی بتی مل جائے گی, ہمارے سامنے لوگ سر جھکائیں گے, تو کیا ہم ان سر جھکانے والوں کو منع کریں گے کہ ہم تمہارے آقا نہیں ہیں, ہم تمہارے غلام ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. ہم ہی وہ ہیں جو کہ ہمیں کائنڈ آف مزے چاہتی ہوں لاتوں کا بھوت ہیں. باہر جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی منع کرے گا تو ہم نہیں منع ہو جاتے ہیں. اپنے ملک میں ہمیں کوئی منع کرتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں بھائی تمہاری باپ کی روڈ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی آپ ہمارا فیوچر ہیں, مستقبل ہیں, اور جی آپ کچھ. سر میرے نزدیک جو ہے جو اس وقت ایشو سب سے زیادہ ہے وہ ابھی سے نہیں ہے, بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ ایشو چل رہا ہے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے. جو بھی کسی عہدے پہ آ جاتا ہے وہ سیلفش بن جاتا ہے. پہلے تو سب نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد اسے عوام کا مفاد عزیز. جی بالکل, وہ سیلفش بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے آپ اس فاؤنڈیشن کے اندر. یہ وہ طلبہ و طالبات ہیں کہ جو
सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो इस मैदान में आगे बढ़ें। और चलते चलते आपसे एक आखिरी बात कि जो ये बड़ी अहम बात अभी आखिरी भी हमारे शरीके गुफ्तगू जो थे उन्होंने कही कि हम दावे करते हैं, लेकिन जब हम खुद उस ओहदे पे पहुंचते हैं तो हम बजाय इसके कि हम लोगों की खिदमत करें, हम पब्लिक सर्वेंट बने, हम उनके मालिक बन जाते हैं। यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का। सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, साफ़ी हों, हम सब लोगों को तो सीधा करना चाहते हैं, लेकिन